بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محترم سامعین، کل ہماری گفتگو بسم اللہ پہ مختصراً تشریح ہوئی تھی۔ آج سورہ حمد کی پہلی آیت کا مختصر ہم گفتگو کریں گے پہلی آیت پر۔ سورہ حمد جسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، سورہ حمد بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کہتے ہیں، سبع المثانی کہا جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ حمد کی اہمیت کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ سورہ حمد 2 مرتبہ نازل ہوا، اور سورہ حمد کو سورہ فاتحہ کہنے سے ایک جو ابہام ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے کہ سورہ حمد کو سورہ فاتحہ یعنی فتح، جیسے ہی اس کتاب کو کھولو تو جو سب سے پہلی صورت آتی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ، یعنی قرآن کھولو تو سب سے پہلی صورت آتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید رسول پاک کے دور میں جمع ہوا تھا اور کتابی شکل ہوئی تھی۔ سورہ حمد میں جب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی کہ پاک پروردگارہ میں شروع کرتا ہوں تیرے اس بابرکت نام سے، اور تیری صفات میں سے یہ ہے کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، جب شروع کیا تو سب سے پہلے جب بھی کسی کام کو شروع کیا جائے تو جس کے نام سے شروع کی جاتی ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی قرآن مجید میں بھی ایسا ہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہم سب سے پہلا جملہ کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پہ ایک مختصر چھوٹا سا ایک جملہ کہتا چلوں کہ ہمارے اکثر جو نماز میں بھی پڑھتے ہیں سورہ حمد کی جو تلاوت کرتے ہیں وہ یہاں پہ قرات کا خیال نہیں رکھتے ہیں، مخرج کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ الحمدو کہنا غلط ہے، بلکہ الحمد للہ یہ کہیں گے، یعنی کہ میں یہاں پہ حمد کرتا ہوں اس ذات الہی کا۔ الحمد للہ، میری تمام تعریفیں، میرا حمد اس رب کے لیے ہے، للہ اس رب کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو الحمد للہ رب العالمین، تمام کائنات کا رب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ تمام کائنات کا رب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ رب، میرے رب کی تعریف کرتا ہوں؟ تو پرانے زمانوں میں دوسرے دیگر جو ادیان ہیں، دین ہیں، اس میں مختلف رب کا تصور ہے۔ کوئی پتھر کو رب مانتا ہے، کوئی سورج کو، کوئی ستارہ پرست ہے، اس طرح کے بہت سارے اقسام ہیں رب مانتے ہیں۔ بالخصوص یونان میں تو کہتے ہیں کہ ہر کام کے لیے الگ الگ انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے۔ ایک خدا نیکی کے لیے، ایک خدا جو ہم انسان پہ برائیاں آتی ہیں اس کے لیے، یعنی کہ بہت سارے رب بنایا ہے۔ یہاں پہ رب العالمین کہہ کے اقرار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پاک پروردگارہ جتنے بھی ادیان جو دوسرے رب کو مانتے ہیں ان سب سے انکار کرنے کے بعد ان پہ سب سے پہلے ان تمام ارباب سے ہم انکار کرتے ہیں اور صرف اس کو رب مانتے ہیں جو عالمین کا خالق ہے، جس نے عالمین کو خلق کیا۔ تمام عالمین کا رب بھی میرا رب ہے، جس کو تقریباً ہم ہر نماز میں تقریباً 30 مرتبہ ہم اس رب العالمین کی تلاوت کرتے ہیں، خدا کی تعریف کے ذریعے تعریف کرتے ہیں، رب کا ہم نام لیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری بات یہاں پہ عرب میں ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ
الحمد کے بجائے مدحت للہ رب العالمین بھی کہہ سکتے تھے، اشکر للہ رب العالمین بھی کہہ سکتے تھے، لیکن لفظ شکر نہیں کہا، لفظ مدح نہیں کیا، کہا لفظ حمد کا اقرار کیا۔ تو شکر، مدح اور حمد میں فرق کیا ہے؟ شکر ہمیشہ احسان کے بدلے میں ہوتا ہے، ہم نے کسی احسان کے بدلے میں نہیں، بلکہ اس ذات الہی جو تعریف کے قابل ہے، اس لیے ہم اپنے رب کی تعریف کرنی ہے، چاہے اس کا احسان ہو چاہے احسان نہ ہو، اس کے احسان کا تو شمار نہیں ہے، پھر بھی اگر احسان نہ بھی کرتا تو بھی وہ رب اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، پہلی بات۔ اس لیے شکر کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ شکر ہمیشہ نعمت کے بدلے میں کہا جاتا ہے۔ اور مدح اس لیے نہیں کہا کہ مدح ہمیشہ چاہے اختیاری حالت میں ہو چاہے غیر اختیاری حالت میں کسی کی صفت کرنے کو اسے مدح کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی موتی کی جب تعریف کریں گے تو اختیاری حالت میں بھی اس کی تعریف ہو جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر جو سوداگر ہیں، جو موتی بیچنے والے ہیں، وہ اختیاری حالت میں اس موتی کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن عام انسان جس کو جو موتی نہ لے سکتا ہے، نہ وہ اس کا تاجر ہے، نہ خریدنے والا ہے، نہ بیچنے والا ہے، جب بھی کوئی موتی نظر آئے، ایک قیمتی موتی نظر آئے، تو انسان کے منہ سے بے اختیاری حالت میں یہ اس کی تعریف نکلتی ہے۔ تو اختیاری حالت اور غیر اختیاری حالت میں جو تعریف کی جاتی ہے، عربی لغت میں، عربی زبان میں اسے بھی تعریف کہا جاتا ہے، اسے مدح کہا جاتا ہے۔ لیکن حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو اختیاری حالت میں کسی نیک صفت کو، کسی اچھے صفت کی تعریف کی جائے، اسے حمد کہا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا جو بسم اللہ کتاب کھولنے کے بعد خدا کی تعریف اس حالت میں کرتے ہیں کہ پاک پروردگارہ الحمد، میں اختیاری حالت میں اپنے اختیار میں، یہ نہیں کہ بے اختیاری میں اپنی اختیاری حالت میں تیری تعریف کر رہا ہوں، کیونکہ تو تعریف کے قابل ہے۔ اس لیے سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ الحمد، میں تیری حمد کرتا ہوں۔ اور سورہ حمد مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں توحید ذات کا بھی اقرار ہوا ہے، سورہ حمد میں توحید صفات کا بھی اقرار ہوا ہے، اور توحید افعال کا بھی یہاں پہ اقرار ہے۔ صفات کا اقرار کرنا سورہ حمد میں یہ تینوں شامل ہیں۔ اس لیے سورہ حمد مکمل جامع ترین سورہ ہے قرآن مجید کی، جس سے ابتدا کیا جاتا ہے۔ سورہ حمد میں الحمدللہ رب العالمین، تمام میں اس ذات الہی کی تعریف کرتا ہوں جو تمام عالمین کا رب ہے، اس کے نعمات، اس کے دیے ہوئے انعامات کا ہم شکر تو ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن رسول پاک کی ایک حدیث ہے جو میں نے بسم اللہ پہ میں بھی ایک جملہ کہہ کے چھوڑ دیا تھا، اس کو بھی تمام کر دوں کہ رسول پاک کی حدیث ہے کہ اگر تمام نعمتوں کا تو تم شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ معصومین کا فرمان ہے، شاید مولا کائنات کا، مولا کائنات یا امام زین العابدین کا وہ فرمان ہے، مولا کائنات کا فرمان ہے کہ پاک پروردگارہ، میں تیرے کس زبان سے شکر ادا کروں، میں تو تیرے سانسوں دیے ہوئے سانسوں کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ایک سانس جو تو مجھے دیتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرنا ختم نہیں ہوتا تو مجھے دوسری سانس دے دیتا ہے۔ اس لیے جب ہم اس کے دیے ہوئے سانسوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو اس کے تمام نعمت کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ اس لیے رسول پاک نے فرمایا کہ کم از کم اگر خدا کے دیے ہوئے تمام نعمتوں کا تم شکر ادا نہیں کر سکتے تو کم سے کم 4 نعمتوں کا شکر ہر حالت میں کرنی چاہیے، صبح بھی شام بھی، ایسا نہ ہو خداوند عالم اس نعمتوں کو سلب کر لے۔ اس میں کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد، پاک پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے امت محمدی میں قرار دیا ہے۔ امت محمدی کے لیے کتنے احسانات ہیں خداوند عالم کے لیے، خداوند عالم کی طرف سے کتنے احسانات ہیں، تمام احسانات ایک طرف یہ احسان کم ہے کہ اس نے امت محمدی میں حضرت محمد مصطفیٰ جیسا رسول
بھیجا۔ یہ اس کے نعمات کی انتہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ جیسا رسول بھیجا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت خدا کی نعمتوں میں رہیں اور اس الفاظ کے ساتھ کہ پاک پروردگارا الحمدللہ رب العالمین، میں تیرا